Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Today we have our 9th session of Human Resource Development. Last session में हमने communication की बात की. We talked about interpersonal communication and we talked about two forms of interpersonal communication जिसमें हमने verbal communication पे बात की, हमने non-verbal communication पे बात की. We talked about two levels of meanings we construct from communication, literal meanings and relationship meaning. اور ہم نے دیکھا کس طرح نان وربل کمیونیکیشن سپلیمنٹ کرتی ہے وربل کمیونیکیشن کو یا ریپلیس کئی دفعہ کر دیتی ہے. اینڈ وی آلسو مینشنڈ دیٹ اٹ از دی نان وربل کمیونیکیشن وچ ایکچولی کمیونیکیٹس بیکاز 60 to 90% of communication according to research probably takes place because of non-verbal cues and non-verbal signals that we provide to people. And we also talked about a few principles of verbal communication and some principles of non-verbal communication and then some forms of non-verbal communications like haptics and like kinesics and like paralanguage silence. Today, in this 9th lecture, we will continue with the topic of interpersonal communication, but our focus will shift from verbal words or non-words to the process of listening. Because listening کے بغیر communication possible نہیں ہے. It is not possible that we communicate without listening. اب جب ہم listening کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت important ہے یہ distinguish کرنا that there is a huge difference between hearing, listening and active or emphatic listening. تین چیزیں. ہیئرنگ جو ہے وہ ایک فزیولوجیکل پروسیس، ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوئیں کسی بھی چیز سے، somebody spoke or something dropped on the floor or some music instrument was playing or some TV was on، اس سے ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوئیں، ہمارے کان کے پردے پہ لگیں، اس سے وہ ساؤنڈ ویوز ٹریول کیں، مڈل انٹرنل ایئر سے ہوتی ہوئی برین میں گئیں، وہاں سے ہمیں آواز آ گئی. اب یہ تو ہے ہیئرنگ. اس کو اب ہم نے سنا یا نہیں سنا، ان دیٹ سینس دیٹ وی لسن ٹو اٹ اور ناٹ، دیٹ از ڈفرنٹ. کیونکہ ہیئرنگ میں صرف فزیولوجیکل پروسیس انوالوڈ ہے جو میں نے آپ سے ڈسکرائب کیا کہ 3 جو کان کے حصے ہیں ان میں سے گزر کے ساؤنڈ ویوز نے جانا ہے اور برین میں ڈیسیفر ہو گئی. لسننگ میں فزیولوجی کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ دیر از دی ایلیمنٹ آف سائیکالوجی اینڈ کوگنیشن، کیونکہ لسننگ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہیئرنگ نہیں ہے، شاید موسٹ پرابیبلی نہیں. ہم کان ڈھپ لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آئے گی، اس پھر بھی آواز آتی رہتی، لیکن لسننگ ہمارے کنٹرول میں ہے. کیا ہم واقعی جو ہم سن رہے ہیں کانوں پہ جو آواز پڑ رہی ہے کیا ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں، دیٹ از لسننگ. اور لسننگ کی بھی پھر کئی فارمز ہیں، ایک مارجنل لسننگ ہے یا وہ ایکٹیو لسننگ ہے یا وہ ایویلیویٹیو لسننگ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن مائنڈ فل لسننگ ایک ٹرم ہے جس کو آپ ذہن نشین فرما لیجئے. مائنڈ فل لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ سننا اس وقت اینڈ بینگ فلی دیر ان دیٹ مومنٹ، جس کو ہم اردو میں پرشین میں ہمارے یہاں فریز ہے ہماتن گوش ہو کے سننا. کہ میں آپ کو سن رہا ہوں، میں ہماتن گوش ہوں، وچ مینس کہ میں آئی ایم آل ایئرس فار یو انگلش میں، کہ میں آپ کو پوری توجہ سے سن رہا ہوں. Which means that I am putting not only my ears but my mind and my heart's energies to you, to what you are saying, which means I am fully giving you my concentration. So the ability to concentrate while listening or the ability to be present in that moment when something is occurring, communication is occurring, to be there 100% is actually listening. So hearing اور listening کا یہ فرق تو ہم نے واضح کیا. اب ایک کوشچن جنرلی وچ کمز ان ٹو دی مائنڈ، وائی جنرلی وی آر ناٹ ویری گڈ لسنرس. کیوں ایسا ہے کہ لوگ عمومی طور پہ اچھے لسنرز نہیں ہیں؟ اس کی ریزنس ہیں. وی ول لائک ٹو ٹاک آن دیم سو دیٹ وی کین کنٹرول دیم. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کسی چیز کی وجہ کا پتہ چل جاتا ہے تو آدھا ٹریٹمنٹ تو وہی ہو جاتا ہے، بیکاز وجہ کا پتہ چل گیا تو کاز پتہ چل گیا. جب کاز کنٹرول کر لیا تو پھر تو جڑ پکڑ لیا. اب ہم اس لیے اتنے اچھے لسنر نہیں ہیں بیکاز لسننگ از، اب آپ کمپیئر کریں لسننگ کو
ٹاکنگ کے ساتھ کیا زیادہ آسان ہے, لسننگ یا ٹاکنگ؟ اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے جیسے سننا آسان ہے, بیکاز آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. بولنے میں تو آپ کو بولنا پڑے گا, خیالات اکٹھے کرنے پڑیں گے, لفظ لانے پڑیں گے, آواز کی انفلیکشنز, ٹون, یہ سب کرنا پڑے. لیکن سننا زیادہ مشکل اس لیے ہے بیکاز سننے کے لیے کانسنٹریشن زیادہ چاہیے, سننے کے لیے انرجی زیادہ چاہیے. سننا از مور ٹائرنگ دین ٹاکنگ, بیکاز ٹاکنگ میں موسٹلی وی آر یوزنگ آور مائنڈ, بٹ اٹ از آر وائس اینڈ ادر باڈی لینگویج which is creating or which is facilitating the process of talking. But listening میں تو کوئی باڈی لینگویج نہیں. Listening میں تو you are listening, hearing from ears, seeing from eyes, and trying to absorb as much as you can in that particular present moment. So it is a tiring job. It demands, جہاں پر concentration چاہیے ہوگی وہاں پر mental energy زیادہ لگے گی, mental fatigue زیادہ ہوگا. جب آپ امیجن کیجیے جب آپ ٹریفک میں ہوتے ہیں and you're really concentrating on a motorway. Why motorway driving is different? I'm not saying difficult, but different than driving in the road in the city is because in motorway you're keeping your full concentration on the road. You know there is no second chance. یہاں پہ 110, 120 پہ وہیکلز آ جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ ایک فریکشن کا بھی چانس نہیں. So you are fully concentrating on the road and that tires. اس لیے وہ بیچ میں بریکس آتی ہیں, سروسز آتی ہیں, and constantly it is mentioned on the motorways دنیا جہان میں that tiredness kills. You take a break, rest کر لیں. Why? کر کیا رہے ہیں, ڈرائیو ہی کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے, but you are concentrating and concentration drains you of your mental energy which makes us tired. اس کے بعد کیا ہوگا, جوائیاں آنی شروع ہو جائیں گی, نیند آنی شروع ہو جائیں گی. And there are instances where people have slept on the wheel, where people have slept during driving and have gone astray. ایسا ہوا ہے. اسی طرح لسننگ میں مینٹل انرجی زیادہ چاہیے. اب مائنڈفل لسننگ جس کی ہم نے ابھی بات کی تھی, بینگ فلی دیئر ایٹ دی مومنٹ, obviously demands much more energy. دوسری ریزن کہ کیوں لسننگ مشکل ہے ٹاکنگ سے, یا کیوں عمومی طور پہ لوگ اچھے لسنر نہیں ہیں, دوسری ریزن از فیزیولوجیکل. اور اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم an average person normally speaks, we can speak at a rate of about 125 to 200 words per minute. یہ ہم بول سکتے ہیں. On the other hand, an average listener can comprehend, can understand, can take up to 400 words per minute. So imagine کیجیے somebody is talking to you and you are listening. تو جو صاحب بول رہے ہیں ان کی میکسیمم کیپیسٹی ہے 200 ورڈ پر منٹ. آپ کے سننے کی کیپیسٹی ہے 400 ورڈ پر منٹ. تو یہ 200 ورڈ پر منٹ کا گیپ بیچ میں آ گیا نا, دیٹ گیوز آر مائنڈ دی ایکسٹرا ٹائم ٹو وانڈر آف. تو اس ایکسٹرا ٹائم میں ہم کیا کرتا ہے, ہمارا مائنڈ وہ بجائے وہاں رہنے کے کہیں اور چلے جاتا ہے, بیکاز اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے سننے کی. وہ 400 ورڈ سن لیتا ہے, بولے جا رہے ہیں 200 ورڈ, تو جو باقی کا ٹائم بچے گا مائنڈ ول وانڈر آف. تو دیٹ پرسن ول ٹیک اے breath, that person will take a gap, that person will probably listen to some question, so اس دوران ہمارا مائنڈ وانڈر آف کر جائے گا. So that is the reason why it is that idle time creates that difficulty for us to listen, because we have to tell our mind that come back. اور اس کم بیک میں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ اگر وہ صاحب بریک نہیں بھی لے رہے, گیپ نہیں بھی لے رہے, پھر بھی دیکھتے دیکھتے ہم انہیں سن رہے ہیں, ساتھ دیکھ رہے ہیں, ہماری نظر ان کی کسی ڈریس آرٹیکل پہ پڑ گئی. اب ڈریس آرٹیکل پہ پڑ گئی تو ہمارا دھیان ادھر چلے گیا, کیونکہ ہمارا دھیان تو کہیں بھی جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم میکسیمم کانسنٹریٹ بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے نماز میں, وہ پھر بھی ہمارا دھیان وانڈر آف کرتا ہے. سو دیٹ از دا ہول چیلنج کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو پریزنٹ میں رکھنا ہے. سو دیٹ از وائی لسننگ از مور ڈیفیکلٹ دین talking, and definitely much more difficult than hearing, because hearing تو ہو رہی ہے, that is constantly happening, وہ تو ہر وقت ہو رہی. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا levels of listening. 3 طرح کی listening ہیں جو لٹریچر نے ڈسکرائب کی ہیں. سب سے پہلے جو میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ ایک listening تو وہ ہے جہاں آپ attention پے ہی نہیں کر رہے. The speaker is speaking, the person is speaking in front of you and the receiver does not pay any attention. یہ ہے مارجنل لسننگ جسے کہتے ہیں. مارجنل, آپ نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا, اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا, کچھ لفظ آپ کے ذہن میں پڑے, فائن یو ٹک دیم بٹ یو ڈڈ ناٹ پے اٹینشن. سو یو ایکچولی ڈڈ ناٹ پے اٹینشن ٹو واٹ, لفظوں پہ بھی نہیں دی اور باڈی لینگویج پہ بھی نہیں دی.
تو بہت سا پارٹ جو میسج کا جو سینڈر آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے وہ آپ نے لیا ہی نہیں. تو رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ ول بی ایررز ان کمیونیکیشن, رزلٹ ول بی مس انڈرسٹینڈنگس لیٹر آن. سو مارجنل لسننگ کا کوئی فائدہ نہیں. مے بی ایٹ ٹائمز we are sitting at an airport waiting for a flight which is 9 hours away, وہ آپ کے کان میں ادھر سے اناؤنسمنٹ پڑ رہی ادھر سے پڑ رہی, اس وقت شاید ہم مارجنل لسننگ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگین وی آر لسننگ ایکچولی فار آور اون فلائٹ, تو نہیں اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تو پتہ چلتا ہے دین وی اسٹاپ لسننگ اینڈ وی اسٹاپ کنسنٹریٹنگ سم ویئر ایلس. لیکن if it is during a dialogue, if it is during a conversation, if it is in the house, in the office, تو وہاں پر اگر ہم مارجنل لسننگ کے عادی ہیں then we are missing out a lot and then we are not fully grasping the meaning of the sender and we are missing the point. دوسری طرح کی listening is called evaluative listening. اس میں کیا ہوتا ہے؟ The receiver evaluates کہ مجھے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا during the conversation, one to one conversation. جو چیزیں ان کو پسند ہیں, جو چیزیں ان کے مطلب کی ہیں, جو چیزیں انہیں صحیح لگتی ہیں سننے والے کو, وہ تو سن لیں, اور جو پسند کی نہیں, مطلب کی نہیں, جس سے وہ بور ہو گئے, وہ چھوڑ دیں. سو جہاں انہوں نے سننا چھوڑ دیا وہاں پہ کمیونیکیشن بھی اسٹاپ ہو گئی. سو ایویلویٹو لسننگ میں از ناٹ رائٹ بیکاز اگین وی آر ناٹ فلی دیئر ایٹ دیٹ مومنٹ, اگین وی آر ناٹ پیئنگ 100% اٹینشن, وی آر سلیکٹنگ اٹ. جیسے ہم نے پرسیپشن میں دیکھا تھا, ہم سلیکشن کرتے ہیں, بہت سے میسیجز ہمیں ملتے ہیں, ہر وقت مل رہے ہیں, اس میں سے پاسبل نہیں ہے کہ ہم سارے میسیجز پہ غور کریں. سو آر مائنڈس بلاکس مینی میسیجز, مینی اسٹیمولسز آر ایکچولی بلاکڈ, اور ہم تک جو آتے ہیں پھر ہم اس میں سے اپنی سوچنے سمجھنے دیکھنے کے لیے چیزوں کو دیکھتے ہیں, پرسیو کرتے ہیں. اس طرح سننے میں بھی اگر وی یوز سلیکشن, بٹ اف وی آر سو سلیکٹو دیٹ وی ٹرن our mind off from something which does not interest us, then we are doing evaluative listening, and that is a problem. Another form of listening where our full mind is actually involved, where we are there at the moment, is called the emphatic listening. Emphatic listening is our ability to understand and relate to other person's situation and his or her feelings as well. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم emphatically سن رہے ہیں تو اس کا مطلب جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم نہ صرف سن رہے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ہم نہ صرف کانوں سے سن رہے ہیں, ہم آنکھوں سے بھی سن رہے ہیں. بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیک فل میننگ فرام ہز ورڈس, وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیک فل میننگس فرام ہز باڈی لینگویج, وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیک فل میننگس فرام دا وے دوز ورڈز آر بینگ سیڈ ٹو اس, وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیک فل میننگ فرام دا کانٹیکسٹ ان وچ دیٹ ڈسکشن از ٹیکنگ پلیس and the environment in which it is taking place. So, in other words, we are concentrating. We are trying to know the other person. We are trying to know his or her message. So, that type of listening is emphatic listening, and you will appreciate that it is not an easy thing because it requires concentration. Now, ہم نے پہلے کہا being mindful is the actual goal of a good listener. And he's got to be mindful. اپنے ذہن کی انرجیز, اپنے دماغ کی ساری قوت کے ساتھ انہوں نے سننا. Now, how to become mindful? جس طرح وربل کمیونیکیشن ایک اسکل ہے کہ آپ نے اچھی لینگویج بولی, آپ نے اچھے لفظ چنے, آپ نے 7 نان وربلس کا خیال کیا, آپ نے جہاں اسٹریس دینا تھا آواز کو وہاں دیا, آپ نے جہاں اونچا بولنا تھا آپ بولے, آپ نے جہاں نیچے جانا تھا وہاں نیچے گئے, جہاں فیشیل ایکسپریشن ڈیمانڈ کرتے تھے جو آپ نے دیے, جہاں اسٹریس دینا تھا آپ نے ہاتھوں کو موو کیا, اب آئی کانٹیکٹ رکھا. یہ ساری چیزیں اسکل ہیں, پریکٹس کے ساتھ آتی ہیں. اسی طرح لسننگ, اچھی لسننگ, ایمفیٹک لسننگ, مائنڈفل لسننگ, یہ بھی ایک اسکل ہے. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا پریکٹس کرنا پڑے گا؟ سو اس کے لیے آئی ول سجیسٹ 5 or 6 things to you. Whenever you listen, تو آپ پہلے یہ پریکٹس کریں کہ سب سے پہلی چیز that when you are listening to somebody is that you empty your mind of thoughts, ideas, plans. کیونکہ انسانی ذہن میں کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں, جو کل ہوئی تھیں, جو ہونی ہیں. کوئی پلان جو دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا وہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے, فیملی کے ساتھ ایک ہالیڈے پلان کی ہے وہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے, بچے کا ایگزام ہے وہ بھی وری آ سکتی ہے, گھر میں خدا نخواستہ somebody is not well وہ وری بھی ذہن میں آ سکتی ہے. تو there are so many worries and so many things on our mind, اچھی یا بری. We cannot say کہ ہمارے لیے آسان ہے یہ کرنا, but we have to intentionally empty our mind.
of all the thoughts, plan, ideas, اور جو بھی ہمیں کنسرنس ہے, so that we are available to the other person. مائنڈ تو تبھی اویلیبل ہوگا نا جب مائنڈ متوجہ ہوگا, اور متوجہ مائنڈ کب ہوگا؟ جب ہم مائنڈ کو باقی چیزوں سے خالی کر دیں. سو اٹ از اے اسکل. جیسے میں نے کہا آسان ہے کہنا, اس کو کرنا ذرا مشکل ہے شروع میں, بعد میں آپ کی انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑے گی, آپ کریں گے اس کو. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کانسنٹریٹ آن دا پرسن. پہلے تو آپ نے اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کیا, پھر آپ نے جن صاحب سے آپ جن سے سن رہے ہیں, جو مخاطب ہیں آپ سے, ان پہ کانسنٹریٹ کیا, اینڈ یو ٹولڈ یور سیلف دیٹ آئی وانٹ ٹو فوکس آن دس پرسن اینڈ what he or she is telling me with the whole of my heart. Means I will give my full devotion to whatever is being said, and I will try to watch for body language. I will try to learn from the body cues. I will try to learn from the facial expression and the gestures. Third thing is that you try to push. اب ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا شخص بول رہا ہوتا ہے تو انہوں نے ایک چیز کہی, ہمارے مائنڈ میں فوراً رسپانس آئے گی, اچھا انہوں نے یہ کہا لیکن یہ تو اس طرح ہوتا ہے. ہم اس رسپانس میں الجھ سکتے ہیں اور میسج کی کنٹینیوٹی مس کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ مینس وی آر ناٹ ویری گڈ لسنرس, کیونکہ ہم تو اپنے ذہن میں جو خیال آیا اس کے پیچھے لگ پڑے, اور جو ادھر سے ہمیں میسج آ رہا ہے وہ ہم نے سننا تقریباً بند کر دیا. جب دوبارہ سننا شروع کیا بیچ میں سے کچھ پارٹ مس ہو چکا تھا. اب ناؤ وی آر لاسٹ. اب ہمیں نہیں پتا وہ بات ختم کہاں سے ہوئی تھی اور یہ جو نئی بات چل رہی یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی. سو try to push the responses which you are framing in your mind unconsciously. ان کو روکنا پڑے گا بیکاز وہ رکیں گی نہیں. جب ہم ان responses کو روک لیتے ہیں تو پھر انفیکٹ ہم نے اپنے مائنڈ کو اب اوپن کر دیا towards that person, اور اب ہم فلی ہمتن گوش ہیں, مائنڈفل ہیں. اگر اپنا مائنڈ اب ہوگا یہ کہ جب کانشیسلی آپ روکیں گے اپنے مائنڈ کو خیال آنے سے تو خیال پھر بھی آئیں گے, رسپانسز آپ کے ذہن میں پھر بھی بنیں گی, تو آپ اپنے آپ کو پھر اس وقت مایوس نہ ہوئی. ڈونٹ اسکالڈ یور سیلف اینڈ ڈونٹ سے دیٹ آئی کانٹ ڈو اٹ اور اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. یو کین ڈو اٹ. جیسے ہوتا ہے نا نماز میں, فار ایگزامپل جیسے میں کہا جاتا ہے کہ نماز میں اگر آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے تو نماز کے میننگ تو عربک میں ہمیں آتے نہیں ہیں. سو آپ جب عربک ورڈز پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کی ٹرانسلیشن کو ذہن میں لے آئیے تو آپ کا ذہن لگا رہے گا. وہ بھی ایک اسکل ہے نا, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اسی طرح اس میں کہ اپنے مائنڈ وانڈر کیا, آپ نے اپنے آپ کو کرٹیسائز نہیں کیا بلکہ یو براٹ یور مائنڈ بیک ٹو دی مومنٹ, بیک ٹو دی پریزنٹ مومنٹ جہاں پہ وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ بھی پریکٹس سے آپ کو چیز انشاءاللہ آئے گی, اینڈ دس از اے اسکل. لیٹ دی ادر پرسن نو دیٹ یو آر اٹینڈنگ ہم فلی بائی ڈوئنگ واٹ, بائی نوڈنگ ٹو ہم, by briefly saying oh yes okay fine, by اگر وہ انفارمیشنل چیز ہے, ٹیکنیکل چیز ہے, by taking notes, by asking questions. اگر آپ پہ ایک چیز کلیئر ہی نہیں ہوئی, چاہے وہ انفارمیشنل تھی, ٹیکنیکل تھی, چاہے نان ٹیکنیکل تھی, لیکن آپ پہ کلیئر ہی نہیں ہوئی, then don't nod, then ask what do you mean by this, what do you mean when you said this. اب وہ دوبارہ اسے کہیں گے, آپ پہ وہ کلیئر ہو جائے گی. now you are again with the sender. تو کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے. اینڈ آلسو کیپ آئی کانٹیکٹ ود دا پرسن. ایون اف یو آر رائٹنگ, کیپ آن لوکنگ ایٹ ہم so that he knows that he is not only writing, and maybe if you are not looking, then who knows what you are writing. So if you are writing and looking and then writing and looking, then the other person who is talking will know that you are writing and listening and writing. So آپ کا ایک کانٹیکٹ, ایک ریپو جو بن چکا ہے وہ بنا رہے گا. And then evaluate how mindfully did you listen. Did you understand the other person's words? Did you understand the other person's feelings? Did you understand the other person's concerns? کیا آپ نے واقعی, اگر آپ سے آپ کے گھر میں کوئی صاحب بات کر رہے ہیں, آپ کے بڑے بھائی ہیں, آپ کے والد صاحب ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں, اور بات کرتے ہوئے انہیں غصہ آ رہا ہے, نہیں آپ پہ نہیں کسی اور پہ, اور ان کا لٹرلی ہاتھ شیک کر رہا ہے, تو کیا آپ نے ان کی اس فیلنگ کو, ان کے اس ایموشن کو, ان کے اس جذبے کو سنا, سمجھا, اور اس بات کی انٹینسٹی کو آپ نے فیل کیا, یا آپ نے کہا ٹھیک ہے والد صاحب یا بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں کر دوں گا. تو یہ کیجولنس اور اس الرٹنس اور اس کانسنٹریشن میں فرق از دا ڈفرنس بٹوین ہیئرنگ اینڈ لسننگ. دیٹ از آلسو دا ڈفرنس بٹوین مارجنل لسننگ اینڈ مائنڈفل لسننگ, اینڈ دیٹ از آلسو دا ڈفرنس بٹوین ایکٹیو لسننگ اینڈ پیسو لسننگ.
نا ایک تو ہم نے چیز یہ پہلے ڈسکس کی کہ وائی لسننگ از ڈیفیکلٹ، کیوں مشکل ہے اچھا سمیع بننا. اس میں ہم نے فزیولوجیکل ریزنس دی، ورڈس کی اسپیڈ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سن سکتے ہیں، ان کا فرق، ہمارے مائنڈ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں وہ. اور آن ٹاپ آف اٹ دیر آر مینی آبسٹیکلس ٹو افیکٹو لسننگ، جو ہم پہ ماحول کی وجہ سے طاری ہو جاتے ہیں، جو ہم اپنے ذات کی وجہ سے ہم طاری کر لیتے ہیں، ان کو بھی ہم بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل انفارمیشن اوور لوڈ، یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے اسپیشلی ان دس ایرا، the era which is called the era of information. There are so much information available کہ آپ اس انفارمیشن کے اندر ہی لاسٹ ہو سکتے ہیں. سینڈر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے یہ. if sender is giving you a very technical talk which is full of jargons and technical phrases and terms, تو ممکن ہے آپ اس میں لاسٹ ہو جائیں. سو یہ سینڈر پہ رسپانسبلٹی آتی ہے. when we speak, when we talk, we have to make it convenient for others to understand so that they are not lost in the jungle of information, اور جہاں انہیں جانا چاہیے تھا وہاں تو وہ نہیں گئے, but they are lost somewhere. Information overload is an obstacle to listening. اس میں again the art is that you keep your mind focused to what you are trying to gain from that talk or from that lecture or from that discussion. کیونکہ ہر چیز تو آپ نہیں سیکھ سکتے. سو آپ وہاں فوکس رکھیں جو مین ٹاپک ہے ڈسکشن کا, اور یا جس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے آپ اس ڈسکشن میں حصے دار ہیں, آپ اس پہ غور کیجیے. سیکنڈ تھنگ از, اور انفارمیشن کمپلیکسٹی میں اور نوائز میں جو ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا اس کا تعلق دیکھنے سے ہے, سننے سے نہیں ہے, بٹ اٹ ول گیو یو این آئیڈیا. آپ گھر سے نکلتے ہیں آفس جانے کے لیے, فرض کریں آپ کا گھر آفس سے 4 میل دور ہے. اب راستے میں آپ نے بے تحاشا چیزیں دیکھی, بل بورڈز دیکھے, سائن بورڈز دیکھے, کاریں دیکھیں, موٹر بائکس دیکھیں, لوگ چلتے ہوئے دیکھے, لوگ فٹ پاتھ پہ دیکھے, سڑک کراس کرتے ہوئے دیکھے. آپ کیا سب کچھ یاد رکھ سکتے ہیں؟ کین یو ریمبر ایچ اینڈ ایوری فیس وچ یو سو؟ کین یو ریمبر ایچ اینڈ ایوری بل بورڈ یو ریڈ؟ اٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں تو سب چلے جاتا ہے, بٹ اور وہ ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے مائنڈ میں, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے ایک اور سیشن میں, لیکن ہم یاد نہیں رکھتے بیکاز وی آر بینگ سلیکٹو. اگر ہم اتنا کچھ یاد رکھنا شروع کر دیں تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. سو ہمارا مائنڈ ٹرین ہی اس طرح ہوا ہے کہ ہم سلیکٹو ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم بہت سی انفارمیشن سنتے ہیں کانوں سے, جس میں بہت سے ورڈز آتے ہیں, نئے آتے ہیں, جو نئے کانسیپٹس, نئے ورڈز, تو ہم سارا کچھ نہیں یاد رکھ سکتے. سو اس میں بھی ہم سلیکٹو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جتنی زیادہ اکٹھی انفارمیشن دی جائے گی, چانس یہ ہے کہ وہ آبسٹیکل بن جائے گی. سیکنڈ تھنگ which becomes an obstacle or رکاوٹ to good listening is the complexity of that message. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں and doctor tells you کہ you have got right lobar pneumonia. It is much more difficult for you to understand than if he says کہ آپ کی چیسٹ میں انفیکشن ہے یا آپ کی سینے میں سوزش ہے. سو جتنی ٹیکنیکل ٹرمز کم بولی جائیں گی اتنی زیادہ لسننگ ایزی ہو جائے گی. ٹیکنیکل ٹرمز از دی فیلڈ آف ایکسپرٹس. اب وہ تو ایکسپرٹس جو آپس میں بات کر رہے ہیں, فائن, دے ول انڈرسٹینڈ, بٹ این آرڈنری پرسن ہو از ناٹ اے ڈاکٹر ول لائک دیٹ دی میڈیکل انفارمیشن از گیون ٹو ہم ان پلین ورڈس. سو یہ چیز بھی ایڈ کرتی ہے پرابلم میں. اف دا میسج اٹ سیلف از ویری ڈیفیکلٹ اور ٹیکنیکل ٹو انڈرسٹینڈ اور از فل آف جارگن, وہاں پر بھی again mind will wander because you will try to find meanings of that word جو نہیں ملیں گے. اب وہ جو گیپ بنا جس میں آپ نے وہ میننگ ڈھونڈنے کی کوشش کی یا اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی کانٹیکسٹ میں, اس میں سینڈر شاید کہیں ادھر سے اس پوائنٹ پہ آ گئے اور آپ نے پھر مس کر دیا. Another thing which distracts good communication and which is an obstacle for good listening is our internal preoccupation. ابھی تو یہ فیکٹر ایکسٹرنل تھے, میسج کتنا مشکل ہے, انفارمیشن کتنی ہے, نوائز کتنی ہے. نوائز فزیکل نوائز بھی ہو سکتی ہے, شور جسے کہتے ہیں, یا وہ نوائز ڈسٹریکشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, ادھر پیچھے کسی نے بیک گراؤنڈ میں اونچا سا میوزک لگا دیا, یا میوزک نہیں لگایا تو وہاں پر کچھ اور ایکٹیویٹی شروع ہو گئی جہاں پہ آپ کی اٹینشن کیچ ہونے کا خطرہ ہے, یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کسی نے ٹی وی اونچا لگا دیا, وہ ڈسٹریکشن بن گئی. کچھ فیکٹرز انٹرنل ہیں جن میں سے پہلا ہے
ہماری اپنی پری آکوپیشن, ہمارا اپنا ایموشنل اسٹیٹ. If you are worried, if there are too many things on our mind, then our mind will wander to those things. It will not let us fully concentrate on the person جن کو ہم سن رہے ہیں. It will not let us be fully present in the moment, جو ہم نے مائنڈفل لسننگ کی ڈیفینیشن میں فریز یوز کی تھی. سو ہمارے اپنے پری آکوپیشنس, ہمارے اپنے پریجڈس, ہمارے اپنی پری ججمنٹس, کہ ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کوئی ڈریس ایسا پہنا ہوا ہے جو ہماری ویلیوز سے کلیش کرتا ہے, تو ہم نے ان پہ لیبل لگا دیا. یا جیسے کسی ویسٹرن پرسنالٹی شخص نے ہمارے کسی صاحب کو دیکھا جو ٹریڈیشنل ہیں, جن کی داڑھی ہے, جنہوں نے شلوار قمیض پہن رکھا ہے, انہوں نے لیبل لگا دیا کہ یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ اب اس کو کیا سننا. تو یہ ایک پریجوڈسڈ ان کا اپنا ہے سننے والے کا, جس نے سننے کے پروسیس کو ہی بیکار کر دیا. اس طرح ہمارے سب کے پریجوڈس ہوتے ہیں, پری ججمنٹس ہوتی ہیں, اور وہ ہنڈرنسز ہیں, کیونکہ جیسے ہی ہم کسی کو پری جج کرتے ہیں یا پریجوڈس کی بیس پہ جج کر دیتے ہیں, ویسے ہی ہمارا انٹرسٹ, ہمارا لیول آف انٹینسٹی آف آر لسننگ کم ہو جاتی, اور جب وہ کم ہو جاتی ہے تو اگین وی آر ناٹ لسننگ. Another thing which distracts us or which makes us bad listeners is if emotionally loaded language is used. Emotionally loaded language by the sender. اب emotionally loaded language کیا ہو سکتی؟ Again, if وہ چیزیں جن پہ ہم بہت سینسٹیو ہیں, وہ words یا وہ phrases یا وہ terms یا وہ memories جو ایووک ہو جاتی ہیں, جو بہت strong responses ہماری emotional provoke کر دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے ایموشنلی لوڈیڈ لینگویج بن جاتی ہے. جب کوئی ایموشنلی لوڈیڈ لینگویج بولی جاتی ہے تو ہمارا دھیان پھر ان ورڈز میں چلے جائے گا, میسج اور کانٹینٹ اور جو میننگ ہے وہ نکل جائے گا. Another very common factor which is considered as an obstacle to mindful listening is lack of effort on the part of listener. Because as I mentioned earlier, listening is a difficult, demanding activity. It tires us out. It takes our mental energy. It saps our energy. So اب کون اتنی دیر سنے اتنے غور سے, چلیں سن لیا, تھوڑا کچھ اور سوچ لیا, پھر سن لیا. یہ جو لیک آف ایفرٹ ہے یہ سب سے بڑا آبسٹیکل بن جاتا ہے, بیکاز یہ ہمیں سننے نہیں دیتا. اینڈ دین ناٹ اڈیپٹنگ, not adjusting to diverse listening styles اور listening situations. کیونکہ آپ دیکھیں ہر لسننگ ایک طرح کی نہیں ہوتی. یہ آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں, آپ انٹرٹین ہونا چاہ رہے ہیں, وہ بھی آپ سن رہے ہیں. آپ میوزک سن رہے ہیں, آپ انٹرٹین ہونا چاہ رہے ہیں, اس کو بھی آپ سن رہے ہیں. لیکن آپ ایک لیکچر سن رہے ہیں تو آپ کو انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو سننے کا طریقہ میوزک سننے سے فرق ہوگا. میوزک کے دوران آپ کا مائنڈ وانڈر بھی کر جاتا ہے, ڈزنٹ میٹر, یو اسٹل گیٹنگ دی پلیئر, یو اسٹل گیٹنگ دی انٹرٹینمنٹ. کوئی وزٹر بھی ملنے آ جاتا ہے, یو ٹرن دا والیوم ڈاؤن, میوزک چلتا رہا. لیکچر کے دوران یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی کوئی وزٹر آ گیا یا آپ نے اپنا مائنڈ کہیں اور کر لیا یا والیوم نیچا کر دیا, ویسے ہی آپ کی وہ انفارمیشن جو آپ لے رہے تھے اپنی نالج کے لیے, وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا. سو اب انفارمیشن کے لیے جب سننا ہے تو مے بی یو ول ٹیک نوٹس, مے بی یو ول ریکارڈ دی لیکچر, اور مے بی you will do something which will make it more easy for you to retain it as compared to just plain listening to music or just watching a movie. اب جس طرح مائنڈفل لسننگ کی کچھ ہم نے پری ریکویزٹس بتائے کہ اگر آپ نے لسننگ اچھی لیول کی لسننگ کرنی ہے تو اپنے مائنڈ کو خالی کر لیجئے, اس مومنٹ کے اوپر پریزنٹ رہیے. اسی طرح مختلف ریسرچز کرنے کے بعد لٹریچر میں آپ کو 12-13 ٹپس ملیں گی وچ آر کالڈ دا ٹپس آف ایمفیٹک لسننگ. اس کو ہم ذرا ریوائز کر لیتے ہیں سو دیٹ دا ہول کانسیپٹ سنکس ان یور مائنڈ. یہ اسٹیپ وائز اگر ہم کریں گے اس کو تو اتنا ہی فائدہ مند ہمارے لیے رہے گا. دا فرسٹ پرنسپل آف ایمفیٹک لسننگ از پے اٹینشن. توجہ دیجیے, وہ توجہ ہوں. ود آل یور ہارٹ, ود آل یور انرجیز, وین یو ٹرن ٹو سم ون, اب آپ انہیں سن رہے ہیں تو غور سے سنیے, بغور سنیے. ٹرائی ٹو لسن فار ایوری تھنگ یو کین, ٹرائی ٹو واچ فار ایوری تھنگ وچ یو کین. پے فل اٹینشن, پے فل اٹینشن ٹو دا ورڈس, پے فل اٹینشن ٹو دی لینگویج, پے فل اٹینشن ٹو دا پیرا لینگویج, پے فل اٹینشن ٹو آل دا تھنگز وچ وی ہیو ڈسکرائبڈ سو فار in terms of verbal and non-verbal communication. Second thing,
Avoid distractions. پہلے میں نے عرض کیا distractions ہوں گی, ہر وقت ہوں گی, because we are human beings. As long as we are conscious, we live, our mind will wander. So and new things will come in our mind, out of blue آئیں گی. کبھی suddenly ایسی چیز آ جائے گی جو آج سے 10 سال پہلے ہوئی تھی, will suddenly pop up in your mind. Try to block it. بعد میں اس پہ غور کر لیجیے. At that moment, try to block it. Stay tuned in with that individual. Fourth thing is, do not assume and do not interrupt. آپ سنیں اور میننگ پورا میسج سننے کے بعد نکالنے کی کوشش کریں. صرف 2-4 لفظ سننے کے بعد یا 1-2 سینٹینس سننے کے بعد اسیوم نہ کریں کہ اچھا یہ تو وہ ٹاپک اب آنے والا ہے اور اس کا تو مجھے پتا ہے, یا یہ تو اب یہ بات ہونے والی ہے, آئی نو اٹ. اور the moment we do that, we again stop listening and we interrupt our own selves when we are doing it. So don't assume. Keep on paying attention even if you know what is coming. Watch for non-verbal cues. میں نے جیسے پہلے ایگزامپلس بھی دیں کہ یس کا ساتھ نوڈ کیا ہے, it affirms yes. If somebody is telling you something in a very serious tone and that thing is very technical and he is explaining in detail, تو جہاں پر وہ اسٹریس دے رہے ہیں جن لفظوں پہ, جن ٹرمینالوجیز پہ, جن ڈیفینیشنس پہ, ان پہ غور کیجیے. جہاں وہ آواز اونچی کر رہے ہیں, دیٹ مینس دیٹ از پرابلی امپورٹنٹ. جہاں پر وہ ہاتھوں کی موومنٹ زیادہ کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا جس کو وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پے اٹینشن. آسک کوشچنس. اف یو آر ناٹ کلیئر دین ڈونٹ لیٹ اٹ گو اوے. جہاں پر فیس ٹو فیس آپ ہیں, بیکاز دیر آر certain interactions like somebody speaking on media to you, maybe you cannot ask questions at that time, later on, but face to face میں آپ کے پاس یہ liberty ہے کہ آپ روک کے question پوچھ لیں تاکہ پورا context clear ہو جائے آپ پہ. Take notes if it is an informative talk, if it is a lecture which is technical, which is related with your studies, which is related with your education, take notes so that نوٹس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو آپ کا ریکارڈ بن رہا ہے, دوسرا یہ کہ آپ فوکس میں رہ رہے ہیں. بیکاز اف یو آر ناٹ ٹیکنگ نوٹس دین یور مائنڈ کین وانڈر آف. نوٹس میں آپ پیپر کو دیکھ رہے ہیں, سینڈر کو دیکھتے ہیں, پیپر کو دیکھتے ہیں, سینڈر کو دیکھتے ہیں. جسٹ سٹنگ دیئر اینڈ سیئنگ دی سینڈر, یو ول آلسو وانڈر آف ان دا بیک گراؤنڈ. اچھا وہ کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, چھت پہ کیا چل رہا ہے. سو اس میں زیادہ چانس ہے آپ وانڈر آف ہو جائیں. کنوے میننگس. کنوے میننگس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے آپ پوچھ لیں کہ جی مجھے ابھی تک جو آپ نے کہا, آئی تھنک یو آر سیئنگ دس, ایم آئی رائٹ. تو یہ آپ پیرافریز کر رہے ہیں, آپ کلیئرٹی کو بڑھا رہے ہیں. اس میں جب کہا جائے گا کہ نہیں دس از ناٹ وٹ آئی مین, تو پھر کوئی چیز آپ کو بتائی جائے گی وچ از دی ایکچوئل میننگ, آپ اس کو غور کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. یا یہ کہا جائے گا یس دس از وٹ آئی مین, تو دیٹ ول ری افرم اور ری کنفرم دیٹ یو آر لسننگ آن دا رائٹ ٹریک. تھنک. سوچنے کے بغیر مشکل ہے کہ ہم کسی بھی چیز پہ فوکس کانسنٹریٹ کر سکیں. اس لیے سوچئے کیا, یہ نہیں کہ آپ اپنے دن کی اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچئے یا جو کل ہوا تھا اس پہ سوچئے, جو ہو رہا ہے اس پہ سوچئے. اگر باڈی لینگویج بولتے ہوئے چینج ہو گئی ہے اس پہ غور کیجیے. اگر لفظوں کی چوائس بدل گئی ہے اس پہ غور کیجیے. اگر لہجہ بدل گیا ہے اس پہ غور کیجیے. So, because unless until we think, we will not understand anything. اور سننے کے بعد ایویلویٹ کیجیے کہ جو آپ نے سنا ہے اس سے آپ کو میننگ کیا پہنچا, مطلب آپ تک کیا پہنچا. کیونکہ ایکچوئل مطلب یا ایکچوئل پرپز کمیونیکیشن کا یہ ہے کہ آپ تک جو بات پہنچ رہی ہے وہ آپ تک فل میننگ کے ساتھ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اگر وہ میننگ کے ساتھ, مطلب کے ساتھ نہیں پہنچ رہی تو پھر پوری کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. سو ایویلویٹ اس کو کرتے رہیں. پیرافریز میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا, پیرافریز کرتے رہیں. اور پیرافریز کرنے کے بعد جیسے آپ نے اگر پوچھا کہ اچھا میرے خیال میں آپ اب تک جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے, تو اب اگین واچ فار نان وربل کیوز. کیونکہ اگر وہ سینڈر یا وہ اسپیکر آپ سے ایگری کرتے ہیں, his body language will tell you. And if he says no, if he does not agree, تو شاید آپ کے سننے کے دوران ہی his body language will tell you that he does not agree. So keep on watching for non-verbal cues. Keep on watching for his facial expressions. So یہ 11, 12, 13 چیزیں جو ہم نے پوائنٹ فارم میں آپ کو دکھائیں, یہ ٹپس تھے ایویلویٹو لسننگ کے لیے, پروجیکٹیو لسننگ کے لیے یا ایمفیٹک لسننگ کے لیے. اب بہت سی فارمز ہیں, جس طرح نان وربل کمیونیکیشن کی بہت سی ہم نے فارمز ڈسکرائب کی تھیں, اسی طرح
نان لسننگ یا نہ سننا یہ بھی ایک بیہیویئر ہے, اس کی بھی فارمز ہیں, اس پہ ہم تھوڑا سا بات کر لیں کیونکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. ایک تو نہ سننا ہے جو آپ ہی کو پتا ہے کہ آپ نہیں سن رہے بیکاز یو ہیو بلاکڈ یور مائنڈ. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں بظاہر یہ نہیں لگتا کہ آپ نہیں سن رہے, ان کا بھی ایز اے گڈ کمیونیکیٹر, ایز اے کمیونیکیٹر ہو از اسکلفل ان کمیونیکیشن, یو شوڈ نو what are those forms of non listening تاکہ آپ نہ تو وہ خود کریں اور نہ ان کا شکار ہوں. پہلی چیز ہے سوڈو لسننگ. سوڈو لسننگ مینس ویئر somebody is pretending to listen but he is actually not listening. یہ ہوتا ہے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں and somebody is nodding his head اور آپ کی بات کے ساتھ وہ نوٹ بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی آپ کو رہے ہیں, لیکن something in the eyes tells you that he is not fully there because eyes are wandering around. Or suddenly you ask that person, what am I saying? And he will not know it, or he will not fully know it, or he will be caught on the wrong foot. So pseudo listening ایک form ہے non listening کی, where the person is actually not listening, he's maybe hearing you. لفظ ٹکرا رہے ہیں بس, اور ٹکرا کے واپس جا رہے ہیں, لیکن توجہ سے نہیں سنا جا رہا. ایک اور فارم ہے non listening کی جسے کہا جاتا ہے monopolizing. مونوپلی جیسے آپ کو پتا ہے, مونوپلی مینس کسی چیز پہ قبضہ جما لینا یا کسی چیز پہ اجارہ داری رکھنا. قبضہ جمانا تو خیر اتنا ایگزیکٹ نہیں ہے, ایک آپ ہی پروڈیوسر ہیں تو آپ مونوپلائزر ہیں. اب مونوپلائزنگ لسننگ میں کیا ہو سکتی ہے, دیٹ مینس از کنٹینیوسلی فوکسنگ کمیونیکیشن بیک آن یور سیلف انسٹیڈ آف دی اسپیکر, انسٹیڈ آف دا پرسن ہو از ٹاکنگ, یو کانسٹنٹلی ٹیک دی کمیونیکیشن بیک آن ٹو یو. یہ آپ تک کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ڈائلاگ کی ایگزامپل دیتا ہوں. ڈائلاگ کیا ہے, ایک صاحب ہیں علی اور ایک خاتون ہیں سلمہ, ہائپوتھیٹیکل کریکٹر ہیں, اور علی از کنویئنگ ہز worries, his concerns about a course which he is taking to Salma and how is she responding back. یہ ڈائلاگ میں علی صاحب کہتے ہیں, well اب یہ انگریزی میں اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. علی نے کہا I am really worried about my economics class, I just can't seem to get that stuff. اب انہوں نے اپنی ایک پریشانی بیان کی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کورس میں کیا ہو رہا ہے. سلما says, well, I know what you mean. Economics was a real struggle for me too. اب بات اپنے پہ آ گئی. But it is nothing compared to the stats course which I am taking. کہ انہوں نے ایک تو علی صاحب کو کہا کہ یہ تو میرے ساتھ ہو چکا ہے, so why are you telling it to me, اور دوسرا کہ میرے ساتھ اس سے بھی بڑھ کے ہو رہا ہے stats کے کورس میں. That is really tough. I mean this one is going to destroy me totally. اب وہ بات کا فوکس جو علی کا کنسرن تھا اکنامکس میں جو پرابلمز ان کو آ رہی ہیں, وہاں سے وہ کنسرن توڑ دیا گیا اور اس کو ٹوٹلی اپنے اوپر لے لیا گیا. اب علی صاحب نے پھر کہا I remember how you frustrated you were when you were taking the economics course. مجھے یاد ہے آپ بہت پریشان تھیں جب آپ اکنامکس کا کورس لے رہی تھیں, but you finally did get it. آپ نے تو کر لیا اس کو. I just can't seem to get it. But I need this course for my majors. I have tried going to the review sessions, but وہاں پر سلمہ بی بی نے پھر کہا there is no point going to review sessions. I didn't find them helpful at all. Why don't you focus on the other courses which you are taking so that your overall GPA improves? اب پھر انہوں نے پورے کا پورا فوکس آپ کی اکنامکس کی پرابلم سے لے لیا اور ایک ایسی سجیشن آپ کو دے دی جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے, بیکاز یو ہیو آلریڈی سیڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ فرام دیٹ کورس. اور آپ نے یہی کہا, آپ نے کہا نو دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ, آئی وانٹ ٹو گیٹ دا اسٹف. تو سلمہ بی بی نے کہا یو تھنک یو ہیو گاٹ پرابلمس. Do you know right now I am facing 3 papers and 1 exam hanging over my head. اب پھر آپ نے پورا کا پورا کانورسیشن پوری کی پوری کمیونیکیشن کا جو فوکس تھا وہ پھر آپ نے اپنے اوپر لے لیا, مونوپلائز کر لیا اس کو. اور علی بیچارے کو فائنلی یہ کہنا پڑا well I wonder if I should hire a tutor. کہ بجائے آپ ان کی کوئی تکلیف کم کرتے بیکاز یو ہیو آلریڈی ٹیکن دیٹ کورس, تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے ان کو کوئی چیز بتا دیتے. آپ نے ان کو اس پوائنٹ پہ لے آئے بیکاز آف مونوپلائزنگ, بیکاز آف دی اگریسو نیچر تھرو وچ یو آر لسننگ, کہ آپ نے پورے کا پورا وہ کمیونیکیشن کا پروسیس جو تھا وہ اپنے اوپر سینٹر کر دیا اور علی صاحب کی پرابلم دب گئی. سو وی ڈو دیٹ اینڈ اٹ ہیپنس. اٹ از اے فارم آف لسننگ جس کو مونوپلائزنگ کہا جاتا ہے. اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی. ایک تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے ایگریسو بیہیویئر کو بھی ریفلیکٹ کرتی. That also shows that how non-assertive اور how کتنا زیادہ ہم جسے کہنا چاہیے emphatic listeners ہیں, کہ دوسرے کا کنسرن جو کہ وہ ایک اپنی باڈی لینگویج, اپنے
ایکسپریشن کے ساتھ ہمارے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں. بیکاز جب بھی ہم سے کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے, what is he trying to get from us? He is trying to get either a confirmation کہ ڈونٹ وری, یہ مشکل لگتا ہے شروع میں کورس, یہ فلاں فلاں چیپٹر تک آپ آئیں گے ٹھیک ہو جائے گا, یا فلاں بک بھی کنسلٹ کر لیجیے, آپ کو یہ کانسیپٹ وہاں سے کلیئر ہو جائیں گے, یا آپ 2-4 کانسیپٹ آپ ہی ان سے ڈسکس کر لیجیے, کلیئر ہو جائیں گے, یا آپ ٹیچر کے پاس ایکسٹرا ٹائم 10 منٹ لگا لیجیے. سو یہ چیزیں سننے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں. اگر آپ اپنی اسٹوری کو سنانا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ جی کورس نے مجھے بھی بہت تنگ کیا تھا اور اب جو میں پڑھ رہا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے, تو پھر تو نہ آپ نے سنا نہ کمیونیکیشن کا مطلب حل ہوا. So that was a form of communication which was called monopolizing in communication. ایک اور فارم کمیونیکیشن کی جسے کہا جاتا ہے selective listening. It involves focusing on only those parts جو آپ کی پسند کے ہیں یا جو آپ کے انٹرسٹ کے ہیں. اس میں جو آپ کو چیز پسند نہیں ہے, جو چیز آپ کا ویک پوائنٹ ہے, آپ نے سنا ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ اسموکرز جو سگریٹ پیتے ہیں حضرات, وہ یوزلی جب اسموکنگ کے ہیزرڈز پہ بات کی جاتی ہے, جب اسموکنگ کے نقصانات پہ بات کی جاتی ہے, وہ اس کو سنتے ہی نہیں. جب وہ ٹی وی پہ کوئی بات دیکھتے ہیں یا وہ سگریٹ کا پیک خریدتے ہیں, اس پہ سے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے نیچے کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو اٹ. They have blocked their mind and they'll want to live in that, ideal situation where they think کچھ بھی نہیں ہوگا and they don't want to listen to it, so they just block their mind. بہت سی examples ایسی ہیں جہاں ہم اپنے مائنڈ کو ہی بلاک کر لیتے ہیں. سچ کا رستہ اگر کوئی ہمیں سنا ہی رہا ہے, ہم سننا ہی نہیں چاہتے because we are not interested, ہمارا فائدہ ہی نہیں اس میں. So that is also a form of non-listening where we are selectively picking the topics, کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. کمیونیکیشن پھر پوری نہیں ہو رہی بیکاز مائنڈفل لسننگ میں وی ور ہیڈ ٹو بی دیر ایٹ دیٹ مومنٹ فلی 100% لسننگ ٹو ایوری تھنگ. ڈیفینسو لسننگ از دا فورتھ فارم آف نان لسننگ. ڈیفینسو لسننگ میں یہ ہے, اٹ مینس کہ آپ آلریڈی پرسیو کر رہے ہیں کہ جو کہا چاہ رہا ہے یہ تو میرے اوپر پرسنل اٹیک, کرٹیسزم. سو یہ ہاسٹیلٹیز ہیں جو کہی جا رہی ہیں اور یہ مجھ تک پہنچائی جا رہی ہیں, اور آپ اپنے ذہن میں وہ سنتے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ جہاں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے, وہ ڈیفینسو لسننگ ہو جائے گی. وہ ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ یہ ہے دیٹ یو ٹرائی ٹو شفٹ دی بلیم فرام یو ٹو سم ادر تھنگ, کہ میں آج لیٹ تھا کیونکہ آج تو موسم ہی ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ آج تو ٹریفک میں رش بہت تھا. اب آپ آئے ہیں, اب آپ کو کہاں یہ امپورٹنس آف پنکچویلٹی پہ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں کیونکہ آپ آج لیٹ تھے. تو آپ نے بجائے اس ٹاک پہ, اس گفتگو پہ which was at hand توجہ دینے کے, آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ now how do I counter this by trying to collect reasons of being late today, اور اصل پوائنٹ سے, اصل میسج سے توجہ آپ کی ہٹ گئی. ایک اور لسننگ جو نان لسننگ کی قسم ہے وہ ہے ایمبوشنگ. ملٹری کی ٹرم ہے ایمبوشنگ, حملہ کرنا. اس میں یہ کہ ایکچولی یو آر لسننگ کیئرفلی بٹ ناٹ with good intentions of knowing the message of the sender, not with the view to listen but the view to attack. All right, I will listen very carefully, جہاں کوئی غلطی ہوگی, جہاں کوئی نیگیٹو پوائنٹ آئے گا, I will pounce on it and I'll attack. Usually political debates میں یہ سننے میں آتا ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پولیٹیشین حضرات جب آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کبھی تو وہ تو نہیں سن رہے ہوتے, 3-4 لوگ اکٹھے گفتگو کر رہے ہیں, لیکن کئی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں. اب وہ سن کے وہ کنونس نہیں ہو رہے دوسرے سے, بلکہ وہ سن کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ تو بات ہو گئی, لیکن انہوں نے جو یہ کہا اس کا مقصد یہ. سو آپ نے دوسرے کو اٹیک کرنے کے لیے, دوسرے کو ایمبوش کرنے کے لیے, کارنر کرنے کے لیے اگر سن رہے ہیں تو وہ کمیونیکیشن میں کوئی اتنی ہیلپ نہیں ہو رہی, بیکاز یو آر ناٹ لسننگ اگین, یو آر اونلی لسننگ فار ایریاز آف یور انٹرسٹ. یہ ایمبوشنگ جو ہے یہ بھی سلیکٹیو لسننگ کی ایک فارم ہے, بٹ اس میں آپ کی انوالومنٹ اس لیے زیادہ ہے بیکاز یو وانٹ ٹو اٹیک دی ادر پرسن. لٹرل لسننگ یہ بھی سننے کی ایک قسم ہے جہاں آپ سن رہے ہیں صرف لفظوں کو, سن رہے ہیں صرف ورڈز کو. انوالوز لسننگ اونلی فار کانٹینٹ اینڈ اٹ اگنورز دی ریلیشن شپ لیول. آپ نے لفظ سنے, باڈی لینگویج پہ غور نہیں کیا, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے دوسرے کو ڈسکنفرم کر دیا, کیونکہ دوسرا شخص جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے
جب تک آپ ان کو ان کے ورڈز اور باڈی لینگویج کے ساتھ نہیں سن رہے, آپ ان کے ورڈز کو کنفرم ہی نہیں کر رہے. ورڈز کنفرم ہوں گے باڈی لینگویج سے. آپ نے ورڈز پہ غور کیا ہے, باڈی لینگویج پہ, پیرا لینگویج پہ, دوسری چیزوں پہ غور نہیں کیا, تو آپ نے انہیں ڈسکنفرم کر دی. ڈسکنفرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انہیں کوئی امپورٹنس نہیں دی اپنے مائنڈ میں. اب جب امپورٹنس نہیں دی تو پھر آپ نے سنا ہی نہیں ان کو. سو یہ بھی ایک فارم ہے نان لسننگ کی. سو آج ہم نے گفتگو جو کی ہے وہ لسننگ کے اوپر کی, اور کمیونیکیشن کا لوپ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا, اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم دل سے, دماغ سے, آنکھوں سے, کانوں سے, پوری توجہ سے سننے کو تیار نہیں ہیں. جب تک ہم ہماتن گوش نہیں ہیں, تبھی کسی اور کا میسج ہمیں سمجھ آئے گا, تبھی ہم کوئی کام کسی کا دیا ہوا کر سکیں گے, تبھی ہم کسی کا سمجھایا ہوا رستہ سمجھ سکیں گے, تبھی ہم کسی کی بتائی ہوئی نصیحت پہ عمل کر سکیں گے اگر ہم سنیں گے. اگر ہم سنیں گے نہیں تو کمیونیکیشن تو شروع ہی نہیں ہوگی. بیکاز ٹاکنگ, ایز آئی سیڈ ارلیئر, is only very small part of communication. The actual communication is understanding the meaning, is knowing the other person, is building the personal knowledge of each other, and that fully depends on listening. چاہے جتنا بھی کوئی دوسرا شخص اچھی لینگویج یوز کر رہا ہو, جتنے بھی لفظوں کی چوائس اچھی ہو, جتنی بھی باڈی لینگویج اپروپریٹ ہو, اگر سامنے والے حضرت سن ہی نہیں رہے تو ان کی اس ایفرٹ رائے گاں جائے گی. ان کی اس ایفرٹ کا کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بیکاز دی ادر پرسن واز ناٹ لسننگ. اس لیے لسننگ کی امپورٹنس از پیراماؤنٹ. لسننگ کے اوپر بہت سا لٹریچر لکھا گیا, اور اس کی امپورٹنس کمیونیکیشن میں ہم اس پہ جتنا بھی بات کریں وہ کم ہے, بیکاز اٹ از سچ این امپورٹنٹ سبجیکٹ. اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے, جو ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاورز ہوتے ہیں, 5 یا 6 انسیڈنٹس ایسے ہیں ایویشن ہسٹری میں ویئر ایئر کریشز ہیو اکرڈ پیورلی بیکاز آف دی ایرر آف کمیونیکیشن, اینڈ دیٹ کمیونیکیشن انوالوڈ اے لسننگ پارٹ. یعنی زندگیاں ایسے بھی حادثے ہوئے ہیں جہاں پہ جو مڈ ایئر کریش بھی شاید ایک ہے جس میں مے بی مور دین 500 پیپل لاس دیئر لائفس. ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی کھوئی ہے just because somebody erred or somebody made a mistake in communication. اور وہ کمیونیکیشن جیسے میں نے عرض کی وہاں پر باڈی لینگویج تو اتنی نظر نہیں آ رہی تھی, because the pilot was speaking to somebody on the earphones. وہ لفظوں کو سمجھنے میں غلطی اور لفظوں کی ٹون سمجھنے میں غلطی. اور ایک جگہ پر مجھے یاد ہے کیس تھا جہاں پر فلائٹ پائلٹ وانٹیڈ ٹو لینڈ بیکاز وہ فیول پہ لو ہو رہے تھے, بٹ دا وے ہی سیڈ کنویڈ دس میسج ٹو دا ٹاور واز ویری کیجول. اور انہوں نے ٹاور والوں نے ان کو اسی کیجول ہونے کی وجہ سے لینڈنگ کی اجازت نہیں دی, بیکاز ہی سیڈ کہ اب نیکسٹ لینڈنگ جائیں جا رہے ہیں از ویری کلیئر, ویری کلوز, سو وائی ڈز ہی وانٹ ٹو لینڈ ہیئر. سو انہوں نے ان کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی اینڈ ہی کرشڈ. سو امیجن کیجئے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ہم اپنا میسج کس طرح سے کنوے کرتے ہیں, بیکاز اس کنوے کرنے کے طریقے سے رسپانس ڈٹرمن ہوگی. صرف یہ لفظ کہہ دینا کہ آئی وانٹ ٹو لینڈ مے ڈے یا میرا فیول لو ہو رہا, مے ڈے تو چلیں ایک ایسی ٹرم ہے جو سب سمجھی جاتی ہے کہ ڈینجر ہے, صرف یہ کہہ دینا آئی ایم لو آن فیول. تو لو آن فیول یہ ٹرم تو ہزاروں دفعہ ایئر ٹریفک کنٹرول والے لوگ دن میں سنتے ہیں, آئی ایم لو آن فیول. تو وہ کہیں گے اوکے فائن لو آن فیول, جب آپ لینڈ کریں گے ریفیولنگ ہو جائے گی. بٹ اف یو سے دیٹ آئی ایم ڈیسپریٹلی لو آن فیول اینڈ آئی ول کریش اف آئی ڈونٹ گیٹ ریفیولنگ, اس کا امپیکٹ اور ہے. سو communication is not only a matter of building relationships, it's not only a matter of sustaining relationships, گھر میں ہوں کام پہ ہوں, it is a matter of life and death as well. جیسے ہم نے ایئر ٹریفک سے آپ کو اگزامپل دی, اور بہت سی ایگزامپلس پروفیشنل میں بھی, گھروں میں بھی. ڈاکٹر ٹیلنگ اے نرس, یوزلی ہوتا ہے جب رات کو راؤنڈ پہ ہیں ڈاکٹر ایمرجنسی میں, تو ہر چیز لکھی نہیں جا رہی ہوتی. ہی کین ٹیل اے نرس کہ یہ ان پیشنٹ کو آپ فوراً فلاں ڈرپ 10 مائکرو ڈراپس پر منٹ پہ لگا دیں. اور اگر انہوں نے اس وقت مائکرو اور عام ڈراپ کا فرق نہیں سنا یا نہیں کلیئر کیا, تو دیٹ کین آلسو کاسٹ سم باڈی آف ہز لائف. یا ریٹ 10 ڈراپس کی جگہ انہوں نے 60 ڈراپس پہ لگا دیا, جسٹ بیکاز ہی واز بزی
listening to something else, وہاں سے 10 drops کی آواز بھی آئی, 60 assume کیا, بغیر کلیئر کیے لگا دیا, it can cost somebody his or her life. So communication is, the importance of communication as human beings, we cannot deny that. We cannot underestimate it. ہمارے اس کورس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ایک ہم نے موٹیویشن کی بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں. آج ہم نے جس اسکل کی بات کی, جس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش بھی کی, وربلی کمیونیکیٹ کیسے اچھا ہو سکتا ہے, نان وربلی کمیونیکیٹ, ساتھ ساتھ کیا چیزیں اور پیرافرنیلیا چاہیے تاکہ وہ کمیونیکیشن پوری طرح دوسرے تک پہنچائی جا سکے, اور پھر کمیونیکیشن کا سب سے امپورٹنٹ لنک لسننگ, اس کو امپروو کیسے کیا جائے. آج ہم نے کمیونیکیشن پہ بات کی. وی ول کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ کمیونیکیشن بیکاز انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی بھی ہم نے فاؤنڈیشن ڈیولپ کی ہے. جرنل ٹائپ آف انٹرپرسنل کمیونیکیشن پہ آج ہم نے بات کی, کیونکہ ہم نے اس میں کوئی اسپیسیفک ماڈل یوز نہیں کیا, ہم نے اس میں کوئی اسپیسیفک تھیری یوز نہیں کی. کامن ریسرچ جو جرنل کمیونیکیشن پہ ہوئی ہے, واٹ از وربل کمیونیکیشن, ہاؤ ٹو امپروو اٹ, واٹ از نان وربل کمیونیکیشن, واٹ آر دا ویریئس میڈیاز, ڈسٹارشنس کیا ہیں, آبسٹیکلس کیا ہیں, ایکسٹرنل آبسٹیکلس کیا ہیں, انٹرنل آبسٹیکلس کیا ہیں, نان لسننگ کیا چیز ہے, پرنسپلز آف وربل کمیونیکیشن کیا ہیں, ہاؤ ٹو امپروو, واٹ آر دا ٹپس آف لسننگ, ان پہ تو ہم نے بات کی. ان آر نیکسٹ سیشنز ٹو کم وی ول ٹاک اباؤٹ اسپیسیفک ٹولس آف کمیونیکیشن, کیونکہ کمیونیکیشن کے اندر بہت سے ٹولس ڈیولپ ہوئے اور ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے کمیونیکیشن کو مزید نکھارا جا رہا ہے, کمیونیکیشن پروسیس کو مزید شارپن کیا جا رہا ہے. سو ان آر نیکسٹ لیکچرز ٹو کم انشاءاللہ we will be talking specifically about those specific tools, but for today our main discussion was about communication at a general level. And till our next lecture, Khuda Hafiz. Thank you very much.